عمر کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی لحاظ سے کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی بزرگی کے کارنامے اس حقیقت کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ ممبئی کے ماہم علاقے میں مقیم 75 برس کی یہ زبیدہ یعقوب کھنڈوانی ہیں۔ اپنی حیات کی 75 بہاریں دیکھنے کے باوجود ان کے کارنامے ایک عمدہ مثال بن کر ملک و ملت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ زبیدہ یعقوب کھنڈوانی ان دنوں صوفیزم کو لے کر موضوع بحث ہیں۔ یہ اس وقت اس پر ریسرچ کر رہی ہیں۔ مقصد ہے کہ اس عمر میں وہ معاشرے کو اس کی وجہ سے کچھ نیا دے سکیں، اس لیے اس عمر میں انہوں نے اس پر ڈاکٹریٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب میں نے ایم اے میں اسلامک اسٹڈیز لی نا تو میرے کو یہ صوفیزم کا ایک چیپٹر آیا تو مجھے اس میں بہت انٹرسٹ ہوا، اور پھر میں تو اجمیر کے خواجہ غریب نواز کو بہت مانتی ہوں نا، تو اس کے لیے اس سے انسپائر ہوئی اور پھر میں نے اس میں صوفیزم میں تھوڑا انٹرسٹ لینے لگی۔ تو پھر میں چاہا کہ صوفیزم میں لے ہوئے، کیونکہ اس میں بہت اچھا ہے کہ اس میں ایگو نہیں ہونا چاہیے، سیلف ڈینائل ہونا چاہیے۔ لیونگ ان دا ورلڈ یو ول آلسو ڈو واٹ از ان دا آخرہ، واٹ اللہ وانٹس، and to do about all these things, and to be humble. So I like their teachings. It is not a separate sect or anything, Sufism, but it is in the Islam itself, but with good teachings. So I like that, so I try to pursue that. بے شک زبیدہ کی عمر 75 برس ہے، لیکن ان کے پاس ڈگریوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کی جھولی میں علم کا ذخیرہ ہے جسے یہ عوام کے لیے صرف کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ محض 17 برس کی عمر میں ہی یہ ازدواجی زندگی سے منسلک ہو گئیں۔ حالانکہ ایک مخیر خاندان سے ان کا تعلق رہا، لیکن شادی کے سبب اپنی تعلیم مکمل کرنے سے قاصر رہیں۔ شادی کے بعد ان کے شوہر نے انہیں تعلیم جاری رکھنے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے نہ صرف گریجویشن مکمل کیا بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی بی ایڈ اور ایم اے کی تعلیم بھی مکمل کر لی۔ زبیدہ کا کہنا ہے کہ جب وہ ایم اے کر رہی تھی تو انہیں صوفیزم میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اس پر مزید تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بیماری اور شوہر کی موت کی وجہ سے ان کا یہ خواب ادھورا رہ گیا تھا، جو اب پورا ہوتے نظر آ رہا ہے۔ زبیدہ کے صاحبزادے سہیل کھنڈوانی کہتے ہیں کہ والدہ نے LLB کی بھی تعلیم حاصل کی۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب والدہ کے ہمراہ بیٹا بیٹی ساتھ میں تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ جو مجھے معلوم ہے ان کے بارے میں کہ ان کی شادی جلدی ہو گئی تھی میری والدہ کی، اس کے بعد میں انہوں نے گریجویشن کیا، جدھر میرے والد نے ان کو سپورٹ کیا، اس کے بعد میں انہوں نے بی ایڈ کورس کیا، اس کے بعد میں انہوں نے ایم اے کیے، تو ساتھ میں میرے فادر نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے خود بھی ایک ایم اے میں جوائن کیے ڈفرینٹ سبجیکٹ میں۔ اور ایک ٹائم ایسا تھا جب یہ لاء کر رہی تھی، جب میں بھی کالج میں تھا، سیم کیمپس میں لاء کالج بھی تھا، کامرس بھی تھا اور آرٹس بھی تھا۔ آرٹس میں میری سسٹر جا رہی تھی، میں کامرس میں جا رہا تھا، یہ لاء میں جا رہی تھی۔ تو ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ تینوں فیملی ممبر ساتھ میں ہم لوگ جاتے تھے، مدر سن اینڈ ڈاٹر۔ تو یہ ٹائم ٹو ٹائم اتنے ہرڈلز آنے کے بعد میں بھی، یعنی لائف سٹائل بچوں لوگوں کو دیکھنا، دوسرے سوشل ورک میں بھی انوالو تھی، اس کے علاوہ بھی انہوں نے اسٹڈیز کو کنٹینیوس رکھا ہے، اور آج بھی ان کا ارادہ ہے PhD صوفیزم پہ کرنے کے لیے، جس کے لیے وہ ریسرچ کر رہی ہے۔ ہمت اور حوصلہ ہونے کے سبب زبیدہ نے اپنی بیماری اور گھریلو مصروفیات کو اپنی تعلیم کے بیچ کبھی حائل ہی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ معاشرے کو ایک نئی راہ دکھانے کا بھی کام کیا، کیونکہ ہندوستان میں 1000 سال سے زیادہ کے ارتقاء میں تصوف کی ایک تاریخ ہے۔ تصوف کی موجودگی ایک سرفہرست ادارہ رہا جس نے پورے بر صغیر میں اسلام کی رسائی کو آگے بڑھایا۔ 8ویں صدی کے اوائل میں اسلام کے داخلے کے بعد دہلی سلطنت کے 10ویں اور 11ویں صدی کے دوران اس کے بعد باقی ہندوستان تک صوفی تصوف روایت زیادہ واضح ہوئیں۔ ابتدائی دہلی سلطنت میں 4 تاریخی طور پر علیحدہ علیحدہ خاندانوں کا اتحاد ترک اور افغانی ملکوں کے حکمرانوں پر مشتمل تھا۔ فارسی اثر و رسوخ نے جنوبی ایشیا کے اسلام، صوفی فکر، ہم آہنگی والی اقدار، ادب، تعلیم اور تفریح سے دوچار کیا، جس نے آج ہندوستان میں اسلام کی موجودگی پر پائیدار اثرات مرتب کیے۔ صوفی مبلغین، سوداگر اور مشنری بھی سمندری سفر اور تجارت کے ذریعے ساحلی بنگال اور گجرات میں آباد ہوئے، اور یہیں سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ ممبئی سے ETV بھارت کے لیے شاہد انصاری۔